اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اللہ کی رحمتیں دیکھی. جانتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں قرآن کریم کے پڑھنے سے بیان کی گئی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے آخری پہر قرآن کریم بلکہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا جہاں میرا مصلی تھا مصلی کے بازو میں میرا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی ذرا سی دور پر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. میں نے رکعت باندھی. رکعت باندھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. ہم سب جانتے ہیں رات کے آخری پہر صحابہ کرام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے بعض آہستہ پڑھتے تھے بعض بلند آواز سے پڑھتے تھے. انہوں نے بھی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی کہتے ہیں کہ میرا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ ہنہنانے لگا. جیسے ہی ہنہنانے کی آواز میں نے سنی میری توجہ تلاوت اور نماز سے ہٹ کر میرے بچے کی طرف گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر گھوڑا ہنہنا کر اپنی رسی اگر توڑ لے تو غالباً ڈر کی وجہ سے جاتے ہوئے میرے بچے کو رون نہ دے. میرے بچے کا ذہن میں خیال آیا. جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ گھوڑا دوڑ کر میرے بچے کو رون دے گا میں نے تلاوت روک دی. جیسے ہی تلاوت روکی گھوڑے کا ہنہنانا بند ہوا. میں نے سوچا اتفاقی حادثہ ہے چلو پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں. دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی پھر گھوڑا ہنہنانے لگا. پھر دل میں خیال آیا کہ شاید رسی توڑ کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے یہ گھوڑا. رک گیا. تیسری مرتبہ میں نے پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. پھر گھوڑے نے ہنہنایا. پھر دل میں خیال پیدا ہوا میرے بچے کے سلسلے میں خوف پیدا ہوا. لہٰذا میں نے سوچا کہ اب نماز کا پڑھنا بیکار ہے جس میں توجہ ہی نہ ہو. لہٰذا میں نے نماز ترک کر دی. تلاوت کا ترک کر دی. جیسے ہی میں نے نماز اور تلاوت ترک کی میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی. میں نے دیکھا کہ ستاروں کا ایک جھنڈ میرے قریب سے اوپر کی طرف اٹھ رہا. میرے لیے بڑا عجیب منظر تھا. میں نے ستاروں کو اس قدر نزدیک سے کبھی نہیں دیکھا. میں نے روشنی کے قمقموں کو اس قدر نزدیک سے کبھی نہیں دیکھا. وہ بھی ایک دو قمقمے نہیں بلکہ ستاروں کا ایک بڑا سا جھنڈ تھا جو اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا. میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سننے کے بعد فرمایا کاش تم قرآن کریم کی تلاوت نہ روکتے. کاش تم قرآن کریم پڑھنا نہ چھوڑتے. اگر تم پڑھتے رہتے وہ روشنی یوں ہی رہتی. دنیا جب اٹھ کر دیکھتی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی. قرآن حدیث میں کیا کہا گیا؟ جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہو پڑھا جا رہا ہو پڑھایا جا رہا ہو سمجھا جا رہا ہو سمجھایا جا رہا ہو تلاوت کی جا رہی ہو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے جب گھیر لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری مجلس میں فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دکھا کر عالم اسلام کو یقین دلایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. یقین کی وہ کیفیت ہونی چاہیے. ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں محض زبان کی تلاوت یا پھر بے یقینی کی کیفیت سے اس امید پر کہ شاید ہمارے مسئلے کا حل نکل جائے. شاید ممکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں یقین کی کیفیت آنی چاہیے. ہمارے